بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ رومی یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئے اور مسلمانوں کی جماعت سے ڈرنے لگے۔ بعض سرداروں نے بعض کو آواز دینی شروع کی۔ یہ سردار جو اس تیر سے مارا گیا تھا رومیوں کے نزدیک بہت مرتبہ کا آدمی تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ والی نابلس تھا۔ سردار اور بطارق کی گھبراہٹ دیکھ کر بہان نے انہیں تسکین دی۔ ملک لان جس کا نام مربوز تھا شاہانہ زر اور حریر کی کفل پہنے، کمر میں جواہرات کا مرصع پٹکا باندھے آگے بڑھا اور دونوں صفے کے درمیان میں گھوڑے کو چکر دے کر خود کو ظاہر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں والی لان ہوں، میرے مقابلے کے لیے کوئی سردار ہی نکلے۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں اسلامی پرچم لیے ذرا پہنے اور اس کے اوپر چمڑے کا کمر بند پٹکا باندھے سبز گھوڑے پر سوار ہو کے اس کے مقابلے میں نکلے۔ عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کون شخص مقابلے کے لیے نکلا ہے؟ کہا گیا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے سن کر ان کے پاس کہلا بھیجا کہ نشان کسی آدمی کے جسے تم چاہو سپرد کر کے پھر میدان کی طرف بڑھو۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اپنی قوم کے ایک شخص کو وہ نشان دے دیا اور فرمایا تم اسے لیے ہوئے میری جگہ کھڑے رہو، اگر یہ کافر میرے اوپر حاوی ہو گیا تو اسے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دینا کہ وہ جسے چاہے اسے عنایت کر دے، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں آ کر تم سے لے ہی لوں گا۔ یہ کہہ کر آپ حسب ذیل اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے۔ میں دشمنوں کے نالائق اولاد پر عنقریب حملہ کروں گا۔ نیدا دینے والے تیز نیزے کے ساتھ یہ سختی عدن کے تو قیصر روم کے واسطے آئے گی اور تمام رومی اپنے اپنے شہروں میں بھاگتے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی اشعار ان کے حریف نے بھی سنے، مگر چونکہ عربی کم جانتا تھا اس لیے انہیں سمجھ نہ سکا اور پوچھنے لگا یا عربی تم نے یہ کیا پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے وہ کلام پڑھا ہے جو اہل عرب لڑائی کے وقت پڑھا کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں شجاعت و بطالت کا جذبہ موجزن ہو، اور جو کچھ ہم سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے اس کا اعتماد دلوں میں راسخ ہو جائے۔ اس نے کہا تمہارے نبی کریم کی زبان سے کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمارے لیے زمین کے طول اور عرض میں فتح دیں گے اور ہم شام، عراق اور خراسان کے مالک ہو جائیں گے۔ ترک، خزر اور لان سے ہم لڑیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و اعانت سے ان پر فتح مند اور غالب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی ظالم کی کبھی مدد نہیں فرماتا اور تم ہم پر ظلم کرتے ہو اور جس چیز کا تمہیں کچھ حق نہیں ہے اس کو ہم سے مانگتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا حکم دیا ہے، زمین کے حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تو کچھ عربی زبان جانتا ہے، اگر تو عبادت صلیب سے توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اہل جنت میں شامل ہو جائے اور تیری روح سعادت کو قبول کرے۔ اس نے کہا میں دین مسیح کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہی دین حق ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہہ کر مسیح علیہ السلام معبود ہے اور نہ اس بات کا عقیدہ رکھ کہ وہ مصلوب یا مقتول ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب تک چاہا زمین پر زندہ رکھا اور پھر ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس نے کہا میں اپنے قول میں کس طرح نہیں پھر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن سے صلیب کو نکالا، اٹھا کر آنکھوں پر رکھا، بوسہ دیا اور استعانت طلب کرنے لگا۔ آپ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور فرمانے لگے کم بخت، تجھ پر، تیرے ساتھیوں پر اور ان لوگوں پر جو تیرے اس قوم میں ہم نوا ہے لعنت۔ یہ کہہ کر آپ نے اس پر حملہ کر دیا، اس نے بھی آپ کے حملے کا جواب دیا اور دونوں محارب اس طرح لڑنے لگے۔ دونوں نے گھوڑوں کو چکر دیے، دونوں فریقوں کے آنکھیں ان کا تماشا دیکھنے لگے۔ مسلمان نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرنی شروع کی۔ آپ نے جب حریب کی شدت اور سختی دی تو شکست خوردہ لوگوں کی طرح میدان سے بھاگے۔ دشمن نے آپ کا تعاقب کیا، آپ نے کچھ دور جا کر کھڑے ہو گھوڑے کو آہستہ آہستہ کیا اور جب سمجھ لیا کہ اب دشمن بالکل قریب آ گیا ہے تو ایک دم گھوڑے کی باگ پھیر کر نیزے ہاتھ میں لے کر پھرتی کے ساتھ اس کے سینے پر نیزہ مارا، مگر دشمن نے وار خالی دیا اور بالکل صحیح سالم رہا اور کہنے لگا یا معاشر العرب تم اس مکروہ فریب کو نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا بیوقوف،
کیا تو نہیں جانتا کہ مکر و ہیلے ہی کا نام حرب ہے اور فریب ہی اس کی اصل ہے؟ اس نے کہا پھر تمہیں اس تمہارے مکر نے کیا فائدہ دیا؟ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر پھر دونوں حریف جنگ کے فنون آشکار کرنے لگے اور یہاں تک لڑنے کہ دونوں کی تلواریں بیکار ہو گئی، اور ان کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ دونوں بہت بری طرح آپس میں لپٹ گئے۔ مشرک چونکہ نہایت عظیم الجثہ تھا اور آپ کثرت صیام و قیام کی وجہ سے نحیف الجسم، اس لیے اس نے اس زور سے آپ کو دبا کہ آپ کا بند سست پڑ گیا، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ آپ کو زین سے اٹھا کر قتل کرو۔ دونوں فریقوں نے دیکھ رہے تھے۔ زرار بن عذور نے کہتے کہ خدا کی قسم، یہ دیکھ کر غصہ سے میرے بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے اپنے دل میں کہا زرار تب ہے تجھ پر، یہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کو شہید کر دے اور تو بیٹا دیکھ کر آئے، آخر تجھے اس کی مدد سے کس نے روک رکھا ہے؟ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زرار رضی اللہ عنہ ایک چوکلے بھرنے والے ہرن کی طرح پیدل ہی ان کی طرف چلے اور بھاگ کر ان کے قریب ہو گئے۔ ان دونوں کو ان کی مطلق خبر نہ ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں جو خنجر تھا انہوں نے اس کو پیچھے سے اس رومی کی کمر میں اس زور سے بونکا کہ دل تک چیرتا چلا گیا، یہ کشتہ ہو کے نیچے گرا اور حضرت شرحبیل بن اسنار نے اس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ زرار رضی اللہ عنہ اس کا گھوڑا پکڑا اور اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت شرحبیل بن اسنار رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس جا کے اس کا اسباب اتارا اور یہ دونوں حضرات اسلامی لشکر میں چلے آئے۔ سلمان نے حضرت شرحبیل بن اسنار رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی اور زرار بن عذور رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے چونکہ والیلان کا سامان حضرت شرحبیل بن اسنار رضی اللہ عنہ نے لے لیا تھا، حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے ان سے لینا چاہا اور کہا کہ یہ میرا حق ہے کیونکہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت شرحبیل بن اسنار رضی اللہ عنہ نے کہا چونکہ یہ میرا حریف تھا اس لیے مجھے ہی حق پہنچتا ہے۔ دونوں حضرات حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں آئے اور فیصلہ چاہا اپنی سوچ کر کہ ممکن ہے یہ میرے فیصلہ پر راضی نہ ہو۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی بارگاہ عالی میں لکھ دیا کہ یا امیر المومنین، ایک شخص میدان قتال میں ایک کافر کے مقابلے کے لیے نکلا، دشمن سے لڑا اور اپنی انتہائی کوشش کر چکا۔ دوسرا مسلمان اس کی اعانت کے لیے نکلا اور اس نے اس رومی کافر کو قتل کر دیا، اس کا سامان ان دونوں مسلمانوں میں سے کس کا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس خط میں ان دونوں حضرات میں سے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ دربار خلافت سے جواب آیا کہ مقتول کا سامان قاتل کے واسطے ہے۔ چنانچہ جواب موصول ہونے پر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت شرحبیل بن اسنار رضی اللہ عنہ سے وہ سامان لے کر حضرت زرار بن عذور رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت شرحبیل بن اسنار سے کسی مسلمان نے دریافت کیا کہ حضرت زرار نے وہ سامان کس طرح لے لیا؟ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عنایت کر دے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب زرار رضی اللہ عنہ والیلان کو تحقیق کر دیا تو تمام رومی اس سے غصہ کی ایک لہر دوڑ گئی اور ان میں سے ایک بہادر سوار نکل کر عالم مبارز کا نعرہ لگانے لگا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں تشریف لے گئے اور اسے قتل کر کے اس کا سامان اتار لیا۔ دوسرا آیا، اسے بھی آپ نے مار دیا۔ تیسرا آیا، اسے بھی تحقیق کیا۔ چوتھا آیا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان تمام کا سامان اپنے قبضہ میں کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے مقابلے میں بہت کوشش کی ہے، خدا تعالیٰ اور ان کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو خوب خرچ کیا ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ نصیب عداوت تک نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور قسم دے کر انہیں لوٹنے کے لیے فرمایا۔ آپ اپنی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ رومیوں میں سے ایک اور بطریق سردار نکلا جو والیلان کا داماد اور اس کا بادشاہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور جاتے ہی قتل کر ڈالا۔ اس کے سامان تاج، پٹکے، سلیب، زرہ اور سربن کا تخمینہ کیا گیا تو 15,000 کی ملکیت کا یہ سامان ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی خبر بہان کو دی گئی تو غصہ میں بھر گیا اور کہنے لگا کہ ایک دن میں 2 بادشاہ ہم میں سے قتل کر دیے گئے، یہ سمجھتا ہو کہ مسیح علیہ السلام ہماری مدد نہیں کرے گی۔ اس کے بعد اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ ایک ساتھ متفق ہو کر تیر چلائے۔ انہوں نے متفقہ طور سے مسلمانوں کی طرف تیر چلانے شروع کر دیے اور ایک ہی دفعہ میں 1,00,000 تیر پھینک دیے۔ مسلمانوں کے لشکر میں الوف کی طرح تیروں کا مینہ برس رہا تھا۔ لوگ کثرت سے زخمی ہو رہے تھے، حتیٰ کہ 700 مسلمان
ایک چشم ہو گئے، اور اسی واسطے اس دن کا نام یوم التعویر، یک چشم ہونے کا دن رکھا گیا۔ جمیل ان لوگوں کے جو یک چشم ہوئے تھے حضرات ذیل بھی ہے: مغیرہ بن شعبہ، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل تمیمی، ابو سفیان، صخر بن حرب، راشد بن سعید رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اس سانحہ اور واقعے کے بعد جب کوئی شخص کسی سے ملاقات کرتا تھا تو دریافت کرتا تھا کہ تمہاری آنکھ کو کیا صدمہ پہنچا تھا، تو وہ جواب دیتا تھا کہ صدمہ مت کہو بلکہ امتحان اور آزمائش کہو۔ راوی کا بیان ہے کہ ان تیروں کی بارش سے مسلمانوں کے لشکر میں ایک کہرام مچ گیا، چاروں طرف سے ہی آوازیں آنے لگی: وَعَيْنَا وَأَبْصَرَا، پناہ، افسوس ہماری آنکھیں جاتی رہی، افسوس ہماری بینائیں جاتی رہی۔ اور اس قدر اضطراب واقع ہوا کہ گھوڑے کی باگیں کی طرف پھیر دی۔ باہان ملعون نے جب مسلمانوں کا اضطراب اور گھبراہٹ دیکھی تو تیر اندازوں اور رومیوں کو اور زیادہ ترغیب دینے لگا، اپنے آدمیوں کو آواز دی۔ زنجیر والے لوگ مسلمانوں کی طرف چلے، جرجیر، قناطر اور قورین نے حملہ کر دیا، مگر باہان نے انہیں منع کیا اور کہا کہ حملے سے رکے رہو اور ان عربوں کو محض تیروں کا نشانہ ہی بنائے رکھو، ان کے مغلوب کرنے کی تدبیر اس سے بہتر نہیں ہے۔ یہ سن کر تیر اندازوں نے تیروں کی بارش میں اور زیادتی کرنی شروع کر دی۔ زنجیر والے لوگ اپنے اسلحہ سے مسلمانوں کی طرف بڑے، تلواریں ہاتھ میں آتش کی شعلوں کی طرح دمکنے لگی۔ لڑائی نے میدان پر قبضہ جما لیا۔ مسلمان نے اپنی جانوں پر رحم کر کے جو انہیں جشم زخم پہنچے تھے باغنا شروع کیا۔ عبادہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مسلمانوں کو اپنی طرف آتا سواروں کو پیچھے مڑتا اور گھوڑوں کو پلٹے دیکھا تو میں نے کہا: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہم انزل علینا نصرک الذی نصرتنا به فی الموت کلہا۔ اور الہ جو مدد آپ ہم پر ہر جگہ نازل فرماتے رہے وہی یہاں ہم پر نازل فرمائے۔ اس کے بعد میں نے ہمیر کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: یا معشر الحمیر، جنت سے دوزخ کی طرف بھاگتے حاملان قرآن آخر کیسا بھاگنا ہے؟ کیا تم ننگ و عار سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اللہ واحد قہار جبار کے سامنے نہیں ہو؟ کیا وہ حالات پوشیدگی سے واقف کار نہیں ہے؟ افسوس تم کفار سے بھاگتے ہو۔ میری اس بات کا جواب کسی نے نہ دیا اور وہ ایسے بہرے ہو گئے کہ گویا بالکل ہی نہیں سنتے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تیرا قبیلہ تو جواب سے گونگا ہو گیا۔ اب میں نے قبائل عرب کے ہر قبیلوں کو آواز دینی شروع کی، مگر ہر ایک اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ میں نے زیادہ تر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیا اور برابر اسے ہی پڑھتا رہا۔ آخر نصرت خدا نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ابھی بہت ہی کم وقفہ گزارا کہ آسمان سے ہماری مدد آ گئی۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان لوٹتے لوٹتے اس ٹیلے تک جہاں عورتیں پناہ گزیر تھی پہنچ گئے، اور سوائے صاحب رایات حضرات کے اور کوئی مقابلے میں نہ رہا۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں بھی اس معرکہ میں موجود تھا۔ میں نے یوم التعویر کے معرکہ سے زیادہ سخت اور کوئی معرکہ نہیں دیکھا۔ گھوڑے اپنے دموں کے بل پیچھے ہٹتے چلے گئے تھے، تمام مسلمان بھاگ پھوڑے تھے، ماضی سردارانی لشکر اپنے ہاتھوں میں نشانات لیے ہوئے لڑ رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان، عمرو بن العاص، سعید بن نخبۃ الفرازی، عبدالرحمن بن بکر صدیق، فضل بن عباس، شرحبیل بن حسنہ، زرار بن عزور اور مرقال بن ہاشم رضی اللہ عنہم کے کو میں نے دیکھا کہ یہ حضرات نہایت بے جگری کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے اس بے باکی کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ چند نفوس آخر کب تک اس طرح لڑیں گے؟ اگر یہ برابر لڑتے رہے حتیٰ کہ باری تعالیٰ جل مجدہ نے ان خواتین کے حملے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوں میں شامل ہوا کرتی تھی ہماری مساعدت فرمائی۔ خواتین اسلام نے کیسے جنگ کی انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔